بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سحری کے وقت اپنے کمرے میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب میں نے اسے ختم کیا تو مجھ پر اونگ طاری ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے اترا جس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا رجسٹر تھا۔ اس نے وہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی پائی اور سوائے ایک کلمہ کے تمام کلمات کے نیچے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے اس کلمے کی جگہ لکھ کر مٹا دینے کے اثرات دیکھے تو مجھے صدمہ ہوا کہ اس کلمے کو پہلے لکھا گیا اور بعد میں مٹا دیا گیا اور نیکیوں کو بھی مٹا دیا گیا۔ لہٰذا میں نے اس شخص سے کہا کہ اللہ رب العزت کی قسم، میں نے اس کلمہ کو بھی پڑھا تھا لیکن میں اس کا ثواب لکھا ہوا نہیں پا رہا، کیا وجہ ہے کہ اس کلمے کو مٹا دیا گیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور صحیح دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کلمے کی پہلے نیکیاں لکھی تھیں اور بعد میں ہم نے اس کو مٹا دی۔ یہ سن کر میں خواب میں رونے لگا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، میری نیکیوں کو کیوں مٹا دیا؟ وہ بولا، ایک شخص دوران تلاوت آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس کی خاطر اپنی آواز بلند کر لی تھی، لہٰذا ہم نے ان نیکیوں کو مٹا دیا۔ تو دوستو، بعض گناہ صرف اعضاء سے ہوتے ہیں، مثلا زبان سے گالی دینا، آنکھ سے بے حیائی کے مناظر دیکھنا، مگر بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اعضاء کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں اور نیت میں شامل ہو کر ثواب کو کم یا عمل کو برباد کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ ریاکاری اور دکھلاوا بھی ہے۔ یہی ریاکاری کبھی ایمانی معاملات میں داخل ہو کر انسان کو منافقت کے مقام پر لا کھڑا کر دیتی ہے، تو کبھی فرائض کی نیت میں شامل ہو کر ثواب سے محروم کر دیتی ہے، اور کبھی نفلی نماز، حج و عمرہ اور صدقہ و خیرات کے عمل کو تباہ بھی کر دیتی ہے۔ دوستو، ظاہر اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے ریاکاری کی دو قسمیں ہیں، ایک ریائے جلی اور دوسرا ریائے خفی۔ ریائے جلی سے مراد وہ ریا ہے جو عمل پر ابھارے اور اس کی ترغیب دے، یہ بہت واضح اور ظاہر ریا ہے، جبکہ ریائے خفی سے مراد وہ ریا ہے جو پوشیدہ ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ریا کی ایک قسم وہ ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہوتی ہے، اور ریائے خفی سے بچنا بے حد دشوار ہے۔ اس کی کچھ اقسام یہ ہیں۔ نمبر 1، بندے پر ریاکاری کی وجہ سے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص چندہ دیتے ہوئے دل پر بوجھ محسوس کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دوست وغیرہ موجود ہوں تو اسے دکھانے کے لیے کہ میں اس معاملہ میں کھلے دل کا مالک ہوں، خوش دلی سے چندہ دیتا ہے۔ اور نمبر 2، لوگوں کو اس کی عبادت کا پتہ چلے تو بندہ اپنے دل میں خوش ہو اور یہ سوچے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں۔ نمبر 3، دل میں تو خوش نہ ہو مگر اپنے عمل کے بدلے یہ امید رکھے کہ لوگ اس کی عزت و تعظیم کریں گے، اس کے کام خود کر دیا کریں گے، اور اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کی عمل کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ تو ریاکاری کے بارے میں احادیث مبارکہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔